ہمارے جو ضلع کے اہم ایمرجنٹ 4 وہ اساس قسم کے مطالبات ہیں جن کو عوام موجودہ حکومت کی طرف آنکھیں کھول کر دیکھ رہی ہے، جس میں سب سے پہلے ہمارا پورا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، جس میں خصوصی طور پر تحصیل کلاچی اور تحصیل درابل، تحصیل پرووا جو بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے، ان کے لیے جو سروے کی گئی تھی اس کے جو لوگ ہیں ابھی تک ان کو پیسے نہیں ملے، ان کو رقوم نہیں مل رہے، سردیاں ان بیچاروں نے کھلے آسمان تلے گزار دی ہیں۔ یہ سیاسی لوگ حکومتیں بدل رہی ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، لیکن عوام کہاں جائے؟ آج پورے پاکستان میں جہاں جہاں فلڈ ہے وہاں پر پیسوں کی رقوم کی تقسیم ہو رہی ہے، لیکن صبح سرحد کو اس چیز سے کہ پکے کو محروم رکھا گیا ہے، اور ہمارے جو خاص کر ڈیرہ اسماعیل خان پسماندہ ضلع ہے وہاں پر لوگوں کو ایک جو سروے ہوئی تھی اس کے ذریعے سے وہ بینکوں کے چکر لگا کر بیچاروں کے میرے خیال میں چمڑا بھی اپنی ادھڑنے والا ہے، لیکن حکومت ٹس سے مس بھی نہیں کرتی۔ اسی طرح ہمارا بہت سارا علاقہ جو تحصیل کلاچی، درابل، پرووا میں، ڈیرہ ضلع اسماعیل خان میں بہت سارے علاقے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے یا حکومت کی یا ضلعی انتظامی کی نیگلیجنس یا ان کی کمزوری کی وجہ سے جو علاقے متاثر رہا ہے، جو فلڈ وہاں پر بہت زیادہ تباہی مچائی ہے، ان میں سروے تک بھی نہیں ہوا۔ کس کو ہم اپیل کریں گے؟ ہمارے ملک کے جو موجودہ حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ ہمارے جو بیجار مددگار لوگ جہاں پر فیکٹری ایریاز میں بہت سارے گاؤں ہیں جہاں پر ابھی تک سروے نہیں ہوئی، جب ہم ڈپٹی کمشنر کے پاس جاتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب اوپر سے ہدایت آئیں گی تو ہم دوسری سروے ٹیمیں بھیجیں گے۔ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا علاقہ بہت پسماندہ ہے اور حکومت کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہماری عوام جو تباہ و برباد ہوئی ہے فلڈ سے، جو دنیا پوری دیکھ رہی ہے، اس کے لیے خصوصی طور پر چیف سیکرٹری صاحب کو میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ علاقے جو اس سے سروے سے محروم رہ گئے ان کی سروے کی جائے اور ان تک اپنا جو حق ہے وہ حکومت پہنچائے۔ RBC کینال موجود تھی، آج فلڈ کو جولائی اگست سے لے کر نیا 2023 کی فروری بھی ختم ہونے والی ہے، 8 مہینوں میں ہمارے زمیندار بیجار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا گنا سوکھ گیا ہے، ہمارے گنے پہ کٹوتیاں لگ رہی ہیں، CRBC ابھی تک ٹوٹ کا شکار ہے۔ حکومت اپنی لگژری گاڑیاں اور اپنے جو باہر کے بیرونی ممالک کے جو ان کے دورجات ہیں اگر ان کو بھی کم کر لے، خدا رہا یہ جو CRBC ہے لوگ اوپر مطلب دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کو بددعائیں نکل رہی ہیں ان کی آنکھ سے کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو برباد کرے کہ ہمارے گھروں کو انہوں نے اجاڑا ہوا ہے۔ مہربانی کریں اس پر خصوصی توجہ دے کر ہمارے دمان علاقے کے لیے جو CRBC ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت پیدا کی ہوئی ہے، اس پر توجہ دیں۔ اسی طرح انسان کے پیٹ کی بات جب آتی ہے ہمیں رونا آتا ہے۔ یہ 4 اہم باتیں تھیں۔ ابھی لوگ پیسے ہاتھ پہ اٹھائے ہوئے، پیسے ان کے پاس ہیں، ان کو آٹا میسر نہیں ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کے سامنے روئیں؟ خدا را میں ضلعی انتظامیہ کو اور موجودہ حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی خدا کے قہر سے ڈرو اور لوگوں تک ان کے کھانے کے لیے، ان کے بچوں کے لیے آٹا میسر کریں۔ کوئی ایسی پالیسی بنائیں، کوٹا ہمارا بڑھا دیں، گندم ان کے پاس پڑی ہوتی ہے، کیوں عوام کو یہ حکومت ذلیل کرنا چاہتی ہے؟ خدا کی قسم سے اگر یہی حالت رہی کہ نہ سروے صحیح ہو سکے، نہ لوگوں کو پیسے مل سکے، نہ ہماری لفٹ کینال ہو، نہ ہمارا پانی پینے کا ہو، نہ ہمیں جو آٹا ملے تو سول نافرمانی شروع ہو جائے گی۔ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے ملک میں بدامنی ہو اور مطلب ہے کہ لوگ خود اٹھ کر حکومت کے ایوانوں میں جا کر ان کے گریبانوں سے پکڑیں تو وہ دن آنے والے ہیں۔ میں حکومت کو تنبیہ کرتا ہوں، ان کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ 3-4 چیزیں جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک اہم قسم کی ایشو ہیں ان کے لیے مہربانی کرو توجہ دے، اور اس پر ہمیں ہماری اس پریس کانفرنس سے یہ ہم تینوں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم پہ ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور حکومت سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس ہماری 4 اہم نکات کو دیکھ کر ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں خصوصی قسم کا پیکیج جاری کریں تاکہ ان 4 چیزوں پر عوام کو آپ مطلب میسر کر سکیں اور ان کو آسانی۔ CRBC کے حوالے سے
CRBC کا جو فیز 3 کا سب سے جو مین ڈیمیج ہے وہ CRBC کی فیز 3 ہے، اور سب سے زیادہ جو ہمارا خاص کر تحصیل پرووا کا جو ایریا ہے، جو زمیندار افیکٹ ہو رہے ہیں وہ فیز 3 میں، جمعہ شریف سے لے کے رمک تک جو ہمارا ایریا ہے، اس میں تقریباً جو ان کی پیپر ورک ہوا ہے وہ تقریباً 5000 فٹ ہے جو اسٹرکچر خراب ہوا ہے، اس اسٹرکچر کو جو مرمت کرنا ہے وہ ٹوٹل 5000 فٹ ہے۔ میری اس دن چیف انجینئر صاحب سے بات ہوئی ہے، میں ادھر گیا تھا، ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو اس نے مجھے یہی کہا ہے، اور وہ اسی دن پشاور جا رہے تھے کہ 10 مارچ تک ہم اس کا فیز 3 کا ٹینڈر کر رہے ہیں، اور اس کو 3-4 حصوں میں اس کا ٹینڈر کر کے ایمرجنسی بنیادوں پہ ہم اس کو چالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم 10 مارچ تک دیکھ رہے ہیں، اگر 10 مارچ تک حکومت یہ ٹینڈر نہیں کرتی تو اس وقت کربلا کا منظر ہے، فصلیں تو چلی گئیں، گندم کا ویسے بحران ہے، تو آنے والا جو ہمارا سیزن ہے اس میں نہ ہمارا جو گنا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ سب سے جو مین ایشو ہے اس ٹائم تحصیل پرووا میں پینے کا پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ایک مین CRBC کینال تھی جو پانی کا مسئلہ بھی ہمارا حل کر رہی تھی۔ تو ابھی گرمیاں آ رہی ہیں تو میرے خیال میں کوئی بھی پبلک ہیلتھ اسکیم ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے، سارے آؤٹ آف آرڈر پڑے ہیں، پانی کا بہت بڑا ایشو ہے۔ تو ہم یہ گورنمنٹ کو بحیثیت اس علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے پورے تحصیل کی ڈسٹرکٹ کے خان کو، اور خصوصاً 4 تحصیل کی، چاہے کلاچی ہے، درابن ہے، یہ خان تحصیل ہے، پرووا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ 10 مارچ کے بعد لوگوں کو روڈوں پہ لائیں گے اور کال دیں گے، اور آپ یقین کریں کہ ہم اتنے تک یہ احتجاج دھرنا ختم نہیں کریں گے جب تک عملی طور پہ CRBC پہ اور کام نہیں شروع ہوگا۔ اور جس طرح فتح اللہ خان نے یہ جو سروے اور جو ہمارے لوگوں کا جو سروے ہوا ہے، تقریباً تحصیل مجھے درابن اور اس کے فگر کا پتہ نہیں ہے، لیکن تحصیل پرووا کا 13,000 خاندان فیملیز ایسے ہیں جن کا سروے میں نام بھی آ چکا ہے، ان کو چیک بھی ملنے ہیں، لیکن ابھی تک وہ بیچارے مددگار پڑے ہیں۔ تو یہ خصوصاً KPK اور خصوصاً یہ خان ڈسٹرکٹ کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ پرائم منسٹر نے اپنے 2 وزٹ میں ڈی خان میں یہ کہا تھا کہ ڈی خان کو جو ہے نا اس میں آفت زدہ قرار دیا جائے گا، لیکن افسوس، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر جو آ کر اعلان کرتا ہے اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا، آج تک ڈی خان کو آفت زدہ قرار نہیں دیا گیا۔ تو روڈوں پر کام شروع، اور میں یہاں پر سیاست کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ خان کے صاحب اقتدار لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مرکز میں بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں اور صوبوں میں بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں، جو کچھ بھی آپ لوگ عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یہ آپ بھول جائیں کہ جب آپ ابھی عوام کی عدالت لگنے والی ہے، جب آپ جائیں گے عوام کے پاس تو انشاءاللہ آپ کا جو استقبال عوام کریں گے وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے 10 مارچ تک CRBC کے حوالے سے کہ اگر اس پہ کام نہ ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھرپور طریقے سے کال بھی دیں گے اور پورا ڈی خان کو ہم جام کریں گے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ ہماری آواز ضلع انتظامیہ تک پہنچ جائے، ہم لوگوں کی آواز بن جائیں، کیونکہ یہاں ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ڈیلی لوگ آتے ہیں جو ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں، اور وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو آگے تک پہنچائیں۔ اور اس پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ایک مؤثر آواز بن کے ضلع انتظامیہ تک، ہماری صوبائی اور وفاقی حکومت تک ہماری آواز پہنچ سکے اور ان ایشوز پہ کام کیا جا سکے۔ یہ جو کچھ ایشوز تھے انہوں نے فتح اللہ خان اور فخر خان نے آپ کو بتائے۔ ایک تو جو سروے ہے وہ ہمارے علاقے خصوصاً چودوان میں اور بھوکھی یونین کونسل سے کئی دیہات بالکل رہ گئے ہیں، جو بھرپور قسم کے ڈیمیج بھی ہوئے، اور وہاں پہ سطح غربت اتنی زیادہ ہے کہ لوگ پہلے بھی 2 وقت کی روٹی کو پریشان تھے۔ کلاچی تحصیل کے ہتھالا ہو گئے، ٹکواڑا، بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو رہ گئے ہیں سروے سے۔ اسی طرح سے درازندہ کے بھی بہت سارے علاقے ایسے جو سروے سے رہ گئے ہیں۔ اب ان لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا یہ تو حکومت وقت کا کام ہے۔ اگر وہاں پہ سروے سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے نہیں ہو رہا تو وہ اگر پولیو کو سیکیورٹی دی جا سکتی ہے، پولیو عملے کو، تو سروے والے عملے کو سیکیورٹی کیوں نہیں دی جا سکتی؟ تو سروے کرانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، سروے کرائیں اور جو مستحق لوگ ہیں ان کو اپنا حق ملے، اور جن کے سروے ہو چکے ہیں
وہ یہاں ڈیلی ہمارے پاس چیکس لے کر آتے ہیں کہ ہمیں چیکس ملے ہوئے ہیں 2 3 ماہ ہو گئے ہیں، یا کسی کا وہ ایپ میں سروے میں نام بھی آ رہا ہوتا ہے، شو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کو چیک نہیں ملے، جس کو چیک مل گئے ہیں ان کے پیسے نہیں آ رہے۔ تو یہ صوبائی حکومت کا ہمارے صرف KPK میں یہ بند ہوئے ہیں پیسے۔ تو اور یہ وہ علاقہ ڈی خان جو KPK میں شاید سب سے زیادہ جو علاقے ڈیمیج ہوئے ہیں یا پورے پاکستان میں، اس کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ حکومت کی طرف سے ناقابل برداشت ہے۔ اور ہمارا ڈی خان جہاں پہ جو فوڈ ایک سیکورٹی کا ضامن تھا ہمارے صوبے کے لیے، CRBC کینال جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، مجھے ایک دفعہ موقع ملا، NRFCC کا ایک اجلاس تھا، وہاں پہ میں ایک اپنی سیڈ کمپنی کو ریپرزینٹ کرنے گیا ہوا تھا، لیکن وہاں پہ مجھے چونکہ ایک پلیٹ فارم مل گیا جو مطلب جو متعلقہ لوگ ہیں ان تک اپنی آواز پہنچانے کا موقع ملا، تو میں نے وہاں پہ اس کام کو ترجیح دی کہ CRBC کینال کا ایشو ان کے سامنے رکھوں، اور وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا مطلب کہ یہ ایشو ہے کیا نا، مطلب یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے لوکل لوگ ان کو یہ چیز بتا ہی نہیں رہے۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب PDM کے صدر، ایسے سمجھے وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے، ایک یہاں سے معاون خصوصی، کوئی یہاں سے فیڈرل منسٹر، کوئی یہاں سے صوبائی منسٹر اس وقت موجود تھے، لیکن بدقسمتی سے اگر CRBC کینال میں اس وقت کا جو ایسٹیمیٹ تھا غالباً 80 کروڑ یا 1 ارب روپے کے قریب تھا، یہ کوئی چیز نہیں ہے حکومت کے سامنے، نہ وفاق کے سامنے نہ صوبے کے سامنے۔ اگر یہ مل کے کرتے یا علیحدہ علیحدہ کرتے ان کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن CRBC کے نہ بننے کی وجہ سے جو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے صرف گندم کاشت نہ ہونے کی وجہ سے، اربوں روپے کا نقصان، اور جو فوڈ سیکیورٹی ایٹ رسک ہے ہمارے پورے ملک کی، تو اس کا جواب کون دے گا؟ یہ غفلت ہے ہمارے اس وقت کی صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے، ہماری وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اس غفلت کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا بھی تعین کیا جائے، اور CRBC کینال اب مزید دیر نہیں ہونی چاہیے، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب اگر مزید تاخیر ہوئی، جس طرح سے فخر خان نے آپ کو بتایا ہے کہ 10 مارچ تک کی ڈیڈ لائن ہے، اگر اس پہ عملی طور پہ کام شروع نہ ہوا یا اس کے ٹینڈرز نہ ہوئے تو ہم یہاں پہ پھر دھرنا بھی دیں گے، اور اس وقت تک یہ جاری رہے گا جب تک اس پر عملی طور پر کام شروع نہیں ہو جاتا۔ دوسرا، آٹے کا جو ایشو ہے، ہماری تحصیل درابن، کلاچی ہو گئی، درازندہ ہو گئی، پروا، یہاں پہ ابھی نہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جو ہمارا دمان کا علاقہ تھا وہاں پہ کتنے عرصے سے آبادی نہیں ہوئی تھی، وہاں پہ قحط سالی تھی، تو لوگوں کے پاس تو گندم نہیں تھی، اور اب جب گندم کی ضرورت ہے تو حکومت کی طرف سے، میں نے اس دن DFC صاحب کے ساتھ بات کی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پچھلے سال ان دنوں میں جب کہ آٹے کا بحران بھی نہیں تھا تو کوٹا ہمارا اسے ڈبل ہوا کرتا تھا، اس وقت کوٹا اس سے آدھا ہے۔ اگر 20 لاکھ کی آبادی ہے ڈی خان کی، تو ہمارا کوٹا جو مجھے وہ بتا رہے تھے پر ہیڈ جو ایک دن کا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 122 گرام، اور حکومت کی طرف سے جو ایک پیمانہ ہے کہ سرکاری روٹی کا وزن کتنا ہونا چاہیے سرکاری طور پہ، اس کا 116 گرام ہے۔ تو یہ تو ایک مذاق والی بات ہے کہ ہمارا جو کوٹا ہے وہ اس قدر کم ہے، ایک روٹی مطلب پر ہیڈ آ رہی ہے ایک دن کے اوپر نا، مطلب یہ مذاق والی بات ہے حکومت کی طرف سے۔ اس کو ٹرپل نہیں تو کم از کم ڈبل کرنا چاہیے آٹے کے کوٹے کو، کیونکہ بہت ہمیں تو لوگ اتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں اور وہ بیچارے مجبور ہو کے تنگ کرتے ہیں۔ ابھی ایک جگہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، آٹے کا کوٹا بڑھائیں، تحصیل پروا میں، درابن میں، کلاچی میں، درازندہ میں، ڈی خان میں، اور یہاں پہ اس کی منصفانہ تقسیم کو بھی یقینی بنائیں، اس میں کوئی خرد برد نہ ہو، اس میں کوئی ڈیلر اگر کسی ڈیلر کے پاس جا رہی ہے وہ اس میں منافع خوری نہ کرو، اسی ریٹ پہ عوام کو مہیا ہو، اور اس کا ایک شیڈیول ایسا بنایا جائے کہ اس میں کوئی علاقہ نگلیکٹڈ نہ ہو، چاہے وہ 20 یا 25 دنوں میں، فار ایگزامپل ایک تحصیل درابن ہے، کلاچی جو بھی ہے، اس کا 20-25 دنوں کا ایک ایسا سائیکل بنائیں کہ جس میں سارا علاقہ کور ہو جائے، ایک دفعہ وہ سائیکل کمپلیٹ ہو جائے دوبارہ اس کو نئے سرے سے شروع کریں۔ تو یہ 3-4 ایشوز تھے، ہم آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھے، بس اس کے